الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواہ الترمذی وفی روایت ابن ماجہ واخوان متصارمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی نماز کو شرف قبولیت نہیں بخشتا، ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور نماز کے اوپر جانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کا اوپر اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ ہی کی طرف کلمات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال جو ہیں وہ بھی اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز اوپر اللہ کے پاس پیش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ پہلا شخص آپ نے فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ واپس اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تو وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت کہ جو رات اس حالت میں گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہے، خاوند اس کا ناراض ہے لیکن وہ عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ایسا امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرنے کی وجہ کوئی شرعی ہو تو پھر وہ امام جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے لوگ امام کو ناپسند کرتے ہیں، مثلا امام وقت پر نماز پڑھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیر سے پڑھائے، امام نماز کو تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھاتا ہے اور لوگ اس وجہ سے ناراض ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی نماز پڑھائے، یا کوئی اور غیر شرعی وجہ ہے، بلا وجہ لوگ امام کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ حدیث جو ہے اس پر لاگو نہیں ہوگی، بلکہ غلطی تو ان لوگوں کی اپنی ہے تو انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ امام میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بلا وجہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ غلام جو ہے اس کے آقا کا اس پر کچھ حق ہے، بیوی جو ہے اس کے خامند کے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح ایک امام ہے تو اس کے جو مقتدی ہیں ان کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حق جو ہے عبادت نماز جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے ہاں حقوق العباد کی۔ یہ روایت جو ہے یہ ترمذی شریف میں ہے، اور ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، کہ دو ایسے مسلمان بھائی جو آپس میں لڑائی ان کی ہوئی ہے، آپس میں انہوں نے قطع تعلق کی ہوئی ہے، ایسے مسلمان بھائیوں کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ لیکن یہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو ترمذی والی روایت ہے وہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی بندے کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر معاملات بندے کے خراب ہوئے، تعلقات لوگوں کے ساتھ جو ہیں ان کے اندر کوئی خرابی ہوئی، کسی کا حق اس نے مارا ہوا،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کی ساری عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کہیں رائے گاہ ہی نہ چلی جائے اس وجہ سے کہ وہ بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، وہ کسی کا حق اس نے مارا ہوا تھا، یا کسی کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے وہ اس کے خراب تھے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا. تو بندے کو اپنے معاملات کو بھی سدھارنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے.